پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب کے حوالے سے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کیپٹل ہل واقعے کے بعد سے ملک میں اور بالخصوص اگر بات کی جائے واشنگٹن ڈی سی کی تو حالات خاصے کشیدہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی بتائی جا رہی ہے کہ جو شاید 20 جنوری تک اتنی معمول پر نہ آ سکے جتنی کی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ اضافی نفری ضرور تعینات کر دی گئی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور ایک مرتبہ پھر وہ واقعات رونما نہ ہو سکیں جو کیپٹل ہل واقعے کے دوران دیکھے گئے تھے۔ ان تمام تر سچویشنز کو، ان تمام تر مناظر کو جو ہے وہ دوبارہ کیمرے محفوظ نہ کر سکیں جو اس سے قبل دیکھا گیا تھا۔ اس پر ہم کچھ بات کریں گے کہ جو بائیڈن کا جو امریکہ ہے وہ کتنا مختلف ہوگا ٹرمپ کے امریکہ سے، اور ٹرمپ جو روایات اور جو اپنی پالیسیز کے بعد امریکہ کو چھوڑے جا رہے ہیں، جو امیج امریکہ کا چھوڑ کر وہ اب نئے صدر کو اختیارات سونپنے جا رہے ہیں، تو امریکہ کی اس صورتحال میں اس شکل کو کس طرح سے بہتر بنانے میں جو بائیڈن کو کن چیلنجز کا سامنا رہے گا، اس پروگرام میں آج ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ پہلے ایک پیکج ملاحظہ کر لیجئے، اس کے بعد اپنے مہمان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ کئی بین الاقوامی رہنما اور بالخصوص امریکہ کے اتحادی ممالک کے سربراہان نے چند روز قبل امریکہ میں کیپٹل ہل پر ہونے والے واقعات کو حیرت اور پریشانی سے دیکھا ہے۔ یہ واقعہ عیاں کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے 4 سال کے بعد امریکہ کا دنیا میں کیا مقام ہے، اور امریکہ نے اپنی طاقت اور اپنا اثر دونوں ہی کھو دیے ہیں۔ ٹرمپ کے دور صدارت میں امریکہ نے ہتھیاروں میں کمی کرنے کے معاہدوں سے خود کو علیحدہ کر لیا ہے، ایران کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کو چھوڑ دیا، اور ماحولیات کے حوالے سے کیے گئے اہم معاہدے سے بھی باہر نکل گیا ہے۔ امریکہ نے بیرون ملک اپنی عسکری قوت کو کم کرنے پر توجہ دی ہے، لیکن کوئی سفارتی متبادل بھی نہیں دیا ہے۔ اسرائیل، سعودی عرب اور ترکی جیسے ممالک نے اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر انحصار کرنا کم کر دیا ہے۔ اس بات کو جانتے ہوئے کہ امریکی صدر زیادہ دیر تک توجہ دینے کے اہل نہیں ہیں، ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ آمرانہ طبیعت رکھنے والے رہنماؤں کی زیادہ قدر کرتے ہیں، بجائے ان اتحادی ممالک کے جہاں جمہوری اقدار پر عمل کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی وہ خصوصیات جس نے اسے دنیا بھر میں جمہوریت کی مثال بنایا تھا ماند پڑ گئی ہیں، اور ملک میں پیدا ہونے والا شگاف سب کے سامنے آیا ہے۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ حالیہ برسوں میں عالمی نظام کو صدر ٹرمپ کی سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ آمرانہ حکمرانوں کو شہ ملی ہے۔ چین اور روس کو لگتا ہے کہ ان 4 سالوں میں دنیا بھر میں ان کا اثر بڑھا ہے۔ لبرل نظام کے ادارے جیسے اقوام متحدہ، نیٹو وغیرہ کو کئی بحران کا سامنا ہے۔ سائبر حملے اور گرے زون آپریشن یعنی بھرپور جنگ چھیڑنے سے پہلے کا مرحلہ اب معمول کی بات بنتا جا رہا ہے۔ دنیا ایک وبا کے شدید بحران سے گزر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی کا چیلنج بھی سر پر ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ نے اپنی ذمہ داریوں سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کہ امریکہ دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم کرے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی اجارہ داری کو وسیع کرنے کی کئی پالیسیاں مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بگاڑتی رہی ہیں، لیکن امریکہ کی دفاعی اور سیکیورٹی پالیسی اس وقت کافی بری حالت میں ہے۔ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے والی پالیسیاں جو سرد جنگ کے بعد سے چلی آ رہی تھیں اب بھی کر رہی ہیں۔ امریکہ اور روس کے مابین جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے قائم معاہدے نیو اسٹارٹ ٹریٹی کو برقرار رکھنے کی آخری کوشش آنے والے امریکی صدر جو بائیڈن کے ایجنڈے کا اولین نکات میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ ہتھیاروں کا پھیلاؤ یا آرمز کنٹرول مزید اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جب مزید تباہ کن میزائل جیسے ہائپرسونک میزائل تیار کیے جا رہے ہیں، اور پھر خلا میں بڑھتی اکثریت پسندی کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ مغربی ممالک کو ایک پراعتماد چین سے نپٹنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ایک جارحانہ مزاج روس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ان معاملات میں امریکہ کی موجودگی، چاہے وہ ایک قائدانہ کردار میں ہی کیوں نہ ہو، ان مسائل کے حل کے لیے بے حد ضروری ہے، اور یہ تمام چیزیں نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے بڑی مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں۔ نئے آنے والے صدر ایک ایسے موقع پر اپنا حلف اٹھانے جا رہے ہیں جب چین کی معیشت وبا پر قابو پانے کے بعد پھر سے آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ امریکہ اس سلسلے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہا ہے، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، اور ویکسین کے پھیلاؤ کا عمل بھی اتنا مؤثر نہیں ہے۔ اور بلا شبہ صدارتی انتخاب میں شکست کے بعد صدر ٹرمپ نے کورونا وائرس کی وبا کو قطعی طور پر نظر انداز کیا ہوا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کو یقین ہے کہ اس وبا کے بحران سے نکلنے کا مطلب ہے کہ چینی نظام
بہتر ہے۔ دوسری جانب روس ہے جو امریکہ کا بظاہر مقابل تو نہیں لیکن ان کے لیے ایک پریشان کن عنصر ضرور ہے۔ روس کی جانب سے گمراہ کن خبروں کا پھیلاؤ اور اوور ہیکنگ آپریشنز امریکہ کو متاثر کرنے کے نئے لیکن بہت مؤثر طریقے ہیں۔ جو بائیڈن ایک ایسے وقت میں قیادت سنبھالیں گے جب امریکی انتظامیہ کے کئی ادارے وہ کمپیوٹرز استعمال کر رہے ہیں جن تک روسی ہیکرز کی رسائی ہو گئی ہے۔ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ روسی ہیکنگ کتنی گہری ہے اور کتنی دیر تک کے لیے قائم رہے گی۔ حتیٰ کہ امریکہ کے دوست ممالک کے ساتھ بھی نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ روابط آسان نہیں ہوں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نئے امریکی صدر کو اتحادی ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے گرم جوشی سے خوش آمدید کیا جائے گا، بالخصوص یورپی یونین اور G7 ممالک میں۔ لیکن دوسری جانب اسرائیل، سعودی عرب اور ترکی ہیں جو اپنی پالیسیوں کو نئی امریکی انتظامیہ کے حوالے سے موافق کر رہے ہیں تاکہ جو بائیڈن کی ٹیم سے ان کے تعلقات قائم ہوں۔ نیٹو اتحادیوں کے ساتھ تو شاید مسائل جلد حل ہو جائیں، لیکن جو بائیڈن اپنے یورپی ہم منصبوں پر بھی ویسے ہی دباؤ ڈالیں گے جو صدر ٹرمپ نے کیا تھا۔ ان کے بھی وہی مطالبات ہوں گے کہ دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا جائے اور چین، روس اور ایران کے خلاف سخت پالیسیز اختیار کی جائیں۔ لیکن یہ نئے پالیسی اتحاد قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مختلف پالیسیاں، تجارتی تعلقات اور یورپ کی اپنی خود مختاری کی خواہش امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مشکل بنا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ایسا عنصر ہے جو ان تعلقات کو مزید سرد بنا سکتا ہے۔ یہ یقیناً ایک خوش آئند بات ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا اپنی خارجہ پالیسی کا اہم جزو سمجھا ہے، لیکن کئی اتحادیوں کو نہیں لگتا کہ ٹرمپزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات صرف کیپٹل ہل پر حملہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان اتحادیوں کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن شاید صرف ایک بار ہی صدر رہ سکیں اور 4 سال بعد ٹرمپزم کی نئی شکل دوبارہ طاقت میں آ جائے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ انہی تمام تر موضوعات کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں مسعود ابدالی۔ ان سے سوالات کے جوابات لیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اقتدار کی منتقلی کا ایک نیا باب مکمل ہونے کو ہے۔ اس نئے باب میں کیا کچھ رقم ہونے جا رہا ہے؟ اس سے پچھلے باب میں جو درج کر جا رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وہ نئے آنے والے وقت کے لیے، نئے آنے والے امریکیوں کے لیے کتنا کچھ اس میں سبق سیکھنے کے لیے ہوگا، اس پر ہم آج کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود ابدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ اقتدار کی منتقلی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جو بائیڈن تک کا جو سفر طے ہوا ہے، اور گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب تک ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کر رہے، اور جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی کچھ انہی طرح کے حالات کا پتہ دے رہے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ٹرمپ جو کچھ روایات قائم کر کے جا رہے ہیں اور جو اپنے عمل سے ایک نیا امیج بنا کر جا رہے ہیں امریکہ کا، اس کو بہتر کرنے کے لیے جو بائیڈن کتنا تبدیلی لا سکیں گے؟ کتنا مختلف امریکہ آپ دیکھتے ہیں جو بائیڈن کا امریکہ بنسبت ٹرمپ کے امریکہ سے؟ دیکھیں، جو بائیڈن کا امریکہ اس اعتبار سے ذرا مختلف ہوگا کہ امریکہ میں پالیسی سازی کا کام جو ہے کابینہ کرتی ہے، یا مجالس قائمہ جو ہے سینٹ کی اور کانگریس کی، جنہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کہتے ہیں، یا تھنک ٹینک ہے، یہ عام طور سے پالیسی سازی کا کام کرتے ہیں، اور صدر عام طور سے ان کے مشوروں کے مطابق جو ہے اپنا لائحہ عمل طے کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک غیر روایتی صدر تھے، وہ خود بھی کہتے ہیں وہ سیاستدان سے زیادہ کاروباری آدمی ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ وہ خود فیصلے اچھے کر سکتے ہیں۔ ان کو اس بات کا زوم تھا کہ وہ اچھے کاروباری ہیں، وہ معیشت بہتر طریقے پہ جانتے ہیں، وہ تنظیم بہتر طریقے پہ کر سکتے ہیں، وہ نظم و نسق اچھی چلا سکتے ہیں، وہ سفارتکاری کے ماہر ہیں۔ تو وہ عام طور سے وہ اپنے تمام فیصلے خود کرتے تھے، کابینہ اس میں شریک نہیں تھی۔ مطلب یہاں تک ہوا ہے کہ وزیر خارجہ، سابق وزیر خارجہ جو تھے
ان کو وہ کوریا جانا چاہتے تھے، شمالی کوریا، بات چیت کے لیے، اور انہوں نے جب درخواست دی خصوصی طیارے کے لیے کہ تاکہ وہ استعمال کر سکیں جانے کے لیے، تو اس وقت ان کو وائٹ ہاؤس کی چیف آف اسٹاف نے اطلاع دی کہ اس کی زحمت نہ کریں، آپ کو برطرف کر دیا گیا، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی طرح شام سے انہوں نے اپنی فوج واپس بلا لی، کمانڈر کو حکم دیا کہ فوج کو واپس کر لو، اور ان کے وزیر دفاع کو ہی پتہ نہیں تھا کہ صدر صاحب اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو عام طور سے صدر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ سارے فیصلے خود کرتے تھے، کابینہ سے مشورہ نہیں کرتے تھے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ ایک ذاتی فیصلہ تھا ان کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھا ہوگا اچانک فیصلہ کر لیا کہ افغانستان سے فوج واپس بلا لیں، عراق سے فوج واپس بلا لی، انہوں نے ایران پہ حملے کو عین وقت پہ انہوں نے ملتوی کر دیا، جبکہ صدر جو نومنتخب صدر ہیں جو بائیڈن صاحب جو صدر بن جائیں گے 4 دن کے بعد، یہ روایتی سیاستدان ہیں، یہ جو ہیں وہ مشورے سے کام چلائیں گے، یہ کمیٹیوں کی بات سنیں گے، تھنک ٹینک کی بات سنیں گے، یہ کابینہ کی بات سنیں گے۔ اور پھر ایک اور بات جو صاف نظر آ رہی ہے کہ ان کا جو دور اقتدار ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اوباما کا دور اقتدار نمبر 2 ہوگا۔ وہ تمام کی تمام جو انہوں نے کابینہ منتخب کی ہے وہ سب کے سب اوباما انتظامیہ کے لوگ ہیں، لہذا ہمارے خیال بنیادی فرق یہ ہوگا کہ اب وہ غیر روایتی طرز حکومت کے بجائے ایک روایتی طرز حکومت ہوگی جس کے اندر لابیسٹ کا بڑا اثر ہوگا، کابینہ کا اثر ہوگا، اور ان کی جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا بہت اثر ہوگا حکومتی پالیسیوں کی۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا بنیادی فرق نظر آئے گا ہمیں ٹرمپ اور جناب جو بائیڈن۔ کیا چیلنجز لگتے ہیں آپ کو کیپٹل ہل واقعے کے بعد سے جو درپیش ہوں گے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو، جب باقاعدہ طور پر وہ امریکی صدر کا منصب سنبھال لیں گے، تو کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو اس ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں ان کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں اور ان کو سر کرنا بہت ضروری ہوگا؟ دیکھیں، کیپٹل ہل میں ہنگامے کا جہاں تعلق ہے، اس سے جو چیلنج مجھے نظر آتا ہے نئی حکومت کا وہ ہوگا کہ ملک میں انتہا پسندی جو ہے وہ خاصی عروج پر ہے، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس انتہا پسندی کا معاملہ صرف ریپبلکن پارٹی سے نہیں بلکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو اس میں بھی ان کا نفوذ ہو گیا ہے۔ ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بہت سے پولیس افسران دوسرے شہروں کے، نیو یارک کے، کنیکٹیکٹ کے، وہ بھی اس مظاہرے میں ان لوگوں کے ساتھ شریک تھے، بلکہ فائر بریگیڈ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے فائر کے جو سامان تھا آگ بجھانے کا اس کو استعمال کیا اسلحے کے طور پر پولیس والے کو سے لڑنے کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو شاید یہ خبر ہو کہ ایک مزوری کے منتخب ریاستی اسمبلی کے منتخب رکن ہیں، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو انتہا پسندی کا رجحان ہے، یعنی دائیں بازو اور قوم پرست جو گروپ ہے، اس کے اندر اب اس کا نفوذ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ محض صدر ٹرمپ کی اقتدار کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ختم ہونے والا نہیں لگتا، بلکہ بہت دنوں تک چلتا رہے گا۔ اور اس سلسلے میں FBI نے باقاعدہ تحقیقات کی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 تاریخ کو جب ان کا حلف برداری کی تقریب ہوگی، اس وقت ان کو ڈر ہے کہ تمام کی تمام 50 ریاستوں کے دارالحکومتوں میں جو ہے وہ ہنگامے ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے پورے طول و عرض میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ نظر رکھی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو دہشت گردی، مقامی دہشت گردی جسے وہ کہتے ہیں ڈومیسٹک ٹیررزم، یہ کچھ عرصہ جاری رہے گا، اور یہ چیلنج رہے گا نومنتخب صدر جو صدر بن جائیں گے 4 دن کے بعد جو بائیڈن صاحب کو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ابھی جو انتہا پسندی کی بڑا چیلنج رہے گا جو بائیڈن کو، اور ان کو خاصا عرصے تک اس مشکل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید سوالات ہیں جن کے جواب آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम कुछ बात कर रहे हैं अमेरिका के नए सदर जो बाइडन के हवाले से, क्या वो चैलेंजेस है जो उनको दरपेश होंगे इन मौजूदा हालात के तनाजुर में। मुझे बताइएगा मसूद अब्दाली साहब कि हम देखते हैं कि ट्रंप की सदारत मुकम्मल होने के बाद अमेरिका की जो दिफाई और सिक्योरिटी पॉलिसी है वो कोई ख़ास बेहतर नज़र नहीं आ रही है और हालात भी कुछ ऐसे ही मंजर कशी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त किन हालात का शिकार है दिफाई और सिक्योरिटी पॉलिसी, और जो हथियारों के हवाले से इनके फैलाव को रोकने के लिए पॉलिसीज बनाई गई थी, क्या वो अब बिखर चुकी हैं या बिखरने जा रही हैं? हाँ, बैन अक़वामी सतह के ऊपर जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि चूंकि सदर ट्रंप जो हैं वो गैर रवायती सियासतदान थे, वो सारे फैसले खुद करते थे, वो बहुत ज़्यादा लॉबी के असर में नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा अपनी काबीना से मशवरा नहीं करते थे, थिंक टैंक से मशवरा नहीं करते थे, बल्कि सारे फैसले वो खुद करते थे। तो उसकी वजह से ये था कि वो बाज़ उन्होंने फैसले ऐसे किए हैं जो अमरीकी जो ब्यूरोक्रेसी है या अमरीका की जो राय आमा को हमवार करने वाले फोरम हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि थिंक टैंक्स हैं या काबीना है या कमेटियां हैं, मजालिस कायमा है, उनकी मर्जी के बगैर उन्होंने काम किया और जल्दी फैसला कर लिया। जबकि नए जो मुंतखब सदर हैं वो रवायती सियासतदान है, तो वो आमतौर से मशवरा करेंगे और फैसले की बनाएंगे, पॉलिसी साजी में रवायती जो अदारे हैं पॉलिसी साजी के उनको इस्तेमाल करेंगे। और वो लोग बहरहाल जो हैं वो ये चाहते हैं कि अमेरिका का असर दुनिया में रहे, ईरान के साथ वो सख्त रवैया रखेंगे। इनका रवैया में सख्त था, लेकिन उन्होंने कम से कम फौजी कार्रवाई नहीं की। इस अफगानिस्तान के मामले में बहुत मुमकिन है कि वो अपनी पॉलिसी तब्दील करें मशरिक़ वस्ता के मामले में। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि दफाई मामलात में मुझे लग रहा है कि बैन अक़वामी महाज के ऊपर हज़ाराई शायद बढ़ जाए जो बाइडन इंतजामिया के निज़ामी हुकूमत के दौरान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अमेरिका के नए सदर जो बाइडन एक ऐसे वक्त में हल्फ उठा रहे हैं जब चीन की मईशत पर जो कोरोना वबा है वो उसको काबू पाने के बाद चीन जो है वो अपनी नई मंजिल की जानिब रवां दवा है। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में मुसलसल इसमें नाकामी का शिकार नज़र आ रहा है। गो के वैक्सीन भी आ चुकी है लेकिन अभी तक हालात मामूल पर नहीं आ सके हैं, और अमेरिका वो मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वैक्सीन के फैलाव का अमल भी हमें इस वक्त इतना मौसर नज़र नहीं आ रहा है। तो इन हालात को कंट्रोल करने में जो बाइडन जो है वो क्या तरीक़ा-ए-कार इख्तियार करेंगे, क्या उनकी पॉलिसीज़ होंगी, किस तरह से वो कोरोना के हवाले से या इसके फैलाव को रोकने के हवाले से सबसे पहला अमल क्या होना चाहिए जो बाइडन का? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो बाइडन साहब ऐसे वक्त में इक़्तिदार संभाल रहे हैं जब अमरीकी मईशत सख्त दबाव में, और मामला सिर्फ मईशत का नहीं है, अमेरिका का जो निज़ाम सेहत है वो भी नाकाम साबित हो गया कि देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर अमेरिका में तो तकरीबन 3.25 लाख बल्कि 3,84,000 अफराद जो है इस मर्ज में हलाक हो गए, जो यानी ये समझिए कि औसतन हर 1,000 में से एक अमरीकी जो है इस वबा का निशाना बना है। और अभी तक इससे मामला इनके काबू में आता नजर नहीं आ रहा। हत्ता कि जो वैक्सीन इन्होंने बनाई है, बज़ाहिर अगर दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन इन्होंने बना ली, और इनकी वैक्सीन बहुत ज़्यादा मौसर है, 97 और 99%, जबकि चीन की जो वैक्सीन है वो उनका दावा है 78%, और ब्राज़ील है लेकिन जब टेस्ट किया उसको तो ब्राज़ील का रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ये सिर्फ 50% मौसर है, कि कोई 21 मिलियन यानी तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख टीके तकसीम हुए, और अब तक मुश्किल से ये कोई 10 मिलियन यानी 1 करोड़ जो है वो टीके लगे हैं। तो ये वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये कि अस्पतालों के अंदर गुंजाइश नहीं है, इनका जो तिब्बी अमला है वो काफ़ी नहीं है इनके पास, बहुत कम लोग हैं, नफरी पूरी नहीं है इनके पास कि ये वो इंजेक्शन लगा सके लोगों को। फिर एक और कि अस्पतालों में सो इमरजेंसी का है, मतलब इस वक्त कैलिफोर्निया में आलम यह है, लॉस एंजलिस में, कि एम्बुलेंस के ऊपर मरीज तड़प रहे हैं और वो अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं और एम्बुलेंस में मरीज तड़प रहे हैं, उनके पास जगह नहीं है, बिस्तर खाली नहीं है अस्पताल में कि उनको वहां भेजा जा सके। और बिस्तर कब खाली होता है? जब कोई मरीज मर जाता है। जब मरीज मरता है तो उसका बिस्तर खाली होता है, तो वहां पर एक नए मरीज को रखा जाता है। तो ये सूरत है, इनका पूरा ये निज़ाम बिल्कुल यानी जिसे कहते हैं कि नाकामी का मंजर पेश कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए सदर के लिए कि किस तरह वो यानी मईशत तो अपनी जगह,
خود یعنی معیشت بذات خود دباؤ کا شکار ہے، اس لیے کہ کوئی ہر مہینے 8 یا 9 لاکھ افراد جو ہے وہ نئے بے روزگاری کے الاؤنس کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں، اور ٹوٹل اب تک لوگوں کا خیال ہے کہ شاید 2 یا 2.5 کروڑ کے قریب امریکی جو بے روزگار ہو گئے۔ ریستورانوں کا عالم یہ ہے کہ 50% ریستوران امریکہ میں بند ہو گئے، تو اور ان کے دوبارہ کھلنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس کے اندر یعنی اس پس منظر میں اقتدار سنبھال رہے ہیں جو بائیڈن صاحب، تو ان کے لیے ہے بہت آزمائش، اور امریکہ چین کی طرف سے دباؤ ہے، اس لیے کہ چینی معیشت اتنی زیادہ متاثر نہیں ہوئی ہے، جو بھی تھا بھی تو انہوں نے بہت جلدی اپنی معیشت کی تعمیر نو کر لی ہے، اور اب وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ سے زیادہ مضبوط، زیادہ خوشحال معیشت ہے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا صدر ٹرمپ کے لیے کہ ایک طرف وہ کورونا سے بھی کا مقابلے بھی کریں، اس لیے کورونا کے وبا اس وقت عروج پر ہے، یعنی اس کے باوجود کہ دسمبر کے مہینے سے تقریباً 4 ہفتے ہونے کو آئے ویکسین کی مہم کو، ان کے باوجود کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ ابھی بھی 4000 کے قریب لوگ روزانہ جو ہے وہ مر رہے ہیں کووڈ سے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیلنج رہے گا، اور یعنی معاشی دباؤ بھی ہے، اقتصادی دباؤ بھی رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ان کا جو نظام صحت کی خرابی ہے اس کی بھی ان کو اصلاح کرنی پڑے گی۔ تو یہ 2 بڑے چیلنج ہیں، دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ساری خرابی آئی کووڈ کی وجہ سے، اور کووڈ کی خرابی کی بہت بڑی وجہ ان کا نظام صحت کا ناقص پن ہے، یعنی بہت ناقص نظام صحت ہے ان کا، اور خاص طور سے یہ جو انشورنس کمپنیوں کی سکہ شاہی ہے امریکہ میں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ عام آدمی کی صحت پہ بہت اثر پڑا ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ اثرات بڑھ گئے۔ تو میرا خیال ہے بنیادی طور پر 2 چیلنج رہیں گے بائیڈن صاحب کو، ایک کووڈ اور دوسرا اس کی وجہ سے معیشت، اور اس کا ان کو احساس ہے۔ کل انہوں نے رات کو جو 1900 ارب ڈالر کا ایک اسٹیمولس پروگرام جاری کیا، جس کے تحت امریکیوں کو $1400 نقد امداد، اس کے علاوہ اسپتالوں کو مدد، اسکولوں کو مدد فراہم کی جائے گی، اور شہروں اور کاؤنٹیز کو مدد فراہم کریں گے ویکسینیشن مہم کے لیے۔ تو یہ 2 بڑے چیلنج ہوں گے، یعنی کہ کووڈ سے کیسے نپٹا جائے، اور جو معیشت ہے اس کی تعمیر کتنی جلد اور کتنی تیزی سے کی جائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی۔ ہم نے کچھ بات چیت کی نومنتخب صدر جو بائیڈن کے باقاعدہ طور پر حلف اٹھا لینے کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے، کون سے وہ چیلنجز ہوں گے جن کو بہتر طور پر دیکھا جا رہا ہے جو بائیڈن کی ٹیم کی جانب سے، اور سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو پرائیورٹی میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ان چیلنجز پر قابو پانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے جو بائیڈن کی ٹیم کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس پر ہم نے کچھ بات چیت کی۔ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔